اس ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی پہ گزرنے والے ظلم و ستم کے بارے میں آگاہ فرمائیں گے۔ یہ واقعہ علامہ صاحب پہ حملے کے بارے میں ہے۔ یہ تاریخ شیعت کا انوکھا اور پہلا واقعہ 13 مطابق 9 فروری 2009 شہادت حضرت سکینہ کے روز جامعہ سبتین گلشن اقبال کراچی کا ہے، جس میں شیعہ حضرات نے خود ہی مجلس عزا اور امام بارگاہ پر حملہ کر دیا تھا۔ ممبر کے دونوں جانب لگے حضرت عباس کے علم توڑ کر نیچے پھینک دیے۔ ممبر پر لاتیں ماریں، سوز خان، سلام خان، ذاکر حسین اور سامعین عزاداروں پر حملہ آور ہوئے اور خواتین عزاداروں کی بے حرمتی کی گئی۔ امام باڑے کے دروازے پر لاتیں ماری فرش عزا کا تقدس پامال کر دیا گیا۔ ان تمام لوگوں کا تعلق شیعہ دینی مدرسوں سے تھا۔ ان طلبہ کی مدد کے لیے کچھ شیعہ ادارے بھی شامل ہو گئے۔ شارع عام پر ہنگامہ برپا تھا اور راستے پر کھڑا مجمع شیعوں پر ہنس رہا تھا۔ میرے ذہن میں حضرت علی کا یہ قول گردش کر رہا ہے کہ جس شخص پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ پہلے یہ قول کئی جگہ پڑھا اور سنا، لیکن اس قول کی تشریح صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئی کہ جس شخص پر احسان کیا جائے کیا وہ بھی احسان کرنے والے کو اپنے شر کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن سانحہ جامعہ سبتین کے بعد یہ قول پوری طرح میری سمجھ میں آ گیا کہ علامہ صاحب پر حملہ کرنے والے وہی لوگ تھے کہ جس قوم پر علامہ صاحب کے لاتعداد احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ علامہ صاحب اپنی مجالس کے ذریعے اس قوم پر علم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اپنی مجالس کے ذریعے محمد و آل محمد سے متعلق غلط روایات کا مکمل اور مدلل جواب دیا، بلکہ اپنی تحقیقی کاوشوں سے حقائق کے نئے باب بھی واقعے علوم محمد و آل محمد کی ہر صنف میں، خواہ وہ مرثیہ ہو، سلام ہو، نوحہ ہو، تفسیر ہو یا ائمہ کی سوانح حیات، اتنا کام کر دیا ہے کہ جس کے اثرات صدیوں پر محیط ہے۔ سب سے اہم بات جو اس سانحے میں سامنے آئی وہ یہ کہ اس سارے واقعے میں جو لوگ استعمال ہوئے ان کا تعلق کسی اور فرقے سے نہیں تھا، بلکہ وہ بھی شیعہ ہی تھے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ وہ کون سے شیعہ ہیں جو امام بارگاہ پر حملہ کر کے ممبر پر چڑھ دوڑے۔ پتھروں کی بارش کی گئی۔ 13 جو کہ شہادت حضرت سکینہ سے منسوب ہے، اس دن کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ رسول اللہ کافر عورتوں سے بھی جنگ میں عدل سے پیش آنے کو کہتے تھے، جبکہ جامعہ سبتین میں سید زادیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو بیان سے باہر ہے۔ یہاں یہ بات کہنا انتہائی ضروری ہے، جس طرح ہندوستان کے شیعہ مدرسوں میں زیر تعلیم طالب علم علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح اگر پاکستان کے شیعہ مدرسوں کے طالب علم علامہ صاحب کی کتب کا مطالعہ کرتے تو یہ واقعہ سر انجام نہ ہوتا۔ یہ حادثہ کسی حد تک کم علمی و جہالت کا شاخسانہ ہے۔ اس حادثے میں علامہ صاحب بہت زخمی ہو گئے تھے۔ کچھ بڑے بڑے پتھر علامہ صاحب کی پسلیاں توڑ گئے تھے۔ کو زخمی کیا ہے، سب کو مارا ہے۔ جو گیٹ سے نکل رہا تھا اس کو وہ مار رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایسے ایسے ہتھیار تھے، پنچ تھے، سوئیاں تھیں، چھرے تھے، تو وہ اس کو بھونک رہے تھے، اور جدید اسلحہ تھا، اور وہ جہادی چونکہ اسلحہ تھا ان کے پاس، جہادی تنظیمیں تھیں، تو وہ زخمی کر رہے تھے سب کو، اور انہوں نے بہت زیادہ عورتوں کو، بچوں کو بہت زخمی کیا۔ نہ میں نے مجلسیں روکی ہیں، نہ مجلسیں روکوں گا، میں مجلسیں اسی طرح پڑھوں گا، پڑھتا رہوں گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، یا میں نے تو بخار میں بھی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی شدید بیماری میں سینہ جکڑا ہوا ہے، نزلہ ہے، میں نے کبھی مجلس تو چھوڑی نہیں، قضا کرنے کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اندرونی حالت میں برداشت کرتا ہوں، مجھ میں کو نہیں بتاتا، چونکہ ایسی پوزیشن کر دی کہ ممبر پہ جب میں ماتم کر رہا تھا تو جو پتھر انہوں نے مارا ہے تو اس کی وجہ سے یہ
ایک اتنا بڑا پتھر انہوں نے، جب میں ممبر پہ ایسے کھڑے ہو کے ماتم کرا رہا تھا تو اس کی وجہ سے، یہ سوجن کی وجہ سے میری سانس میں ایک طرح کی تکلیف سی تھی کہ جامعہ سبطین کے عملے نے اگر ملی بھگت ان کی نہ ہوتی تو اندر نہیں آ سکتے تھے وہ لوگ۔ تو چونکہ انہوں نے سازش کی ہمارے ساتھ، اس لیے ہم اس جگہ کو ترک کرتے ہیں۔ اب ہم وہاں کبھی بھی مجلس اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم اپنے شیعوں کا مقتل نہیں بنانا چاہتے، اور ایسے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نمک حرامی کر چکے ہیں، اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں ہے۔ رہ گیا یہ پروپیگنڈا جو ہماری 30,000 تقریریں مارکیٹ میں موجود ہیں، جنہیں سنتے سنتے ایک صدی چاہیے۔ اگر کوئی ایک بیٹھ کے ایک آدمی طے کرے کہ یہ 30,000 تقریریں ہم کب تک میں سن لیں گے، تو اس کو 100 سال چاہیے ہوں گے۔ اب اس پہ آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ ایسا ہے، تو آپ حساب لگا کے دیکھ لیجئے گا۔ اتنی تقریریں کر دی ہیں کہ جو 100 سال تک ختم نہیں ہوں گی، اتنے موضوع پہ کر دیا ہے۔ تو ان کو آپ سن کے دیکھ لیجئے اور اپنے عقل سے خود فیصلہ کر لیجئے کہ ضمیر اختر کا مزاج کیا ہے۔ جملہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ ضمیر اختر نے کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا۔ اگر اتنی بھی عقل شیعوں کے پیدا نہیں ہوئی کہ وہ جملے اور پروپیگنڈے سن کے یہ اندازہ کر سکیں کہ یہ کہا گیا ہوگا کہ نہیں، تو پھر مجلس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عزاداری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے محسنوں کو بھول جائے۔ علامہ صاحب کی شخصیت کو ہم دنیا کے سامنے لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اب کے ساتھ کے منتظر ہیں۔